ہمارے ساتھ قمر چیمہ صاحب بھی موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ قمر صاحب کہیے گا، کلگام کا آپریشن بھی بالآخر ناکام ہو چکا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جب آپ کی فوج بھی تعینات ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن پھر بھی وہاں پر آپ کے جو فوجی ہیں وہ مٹی کھا کر زندہ رہ رہے ہیں، اور ان کو بیسک نیڈز ان کی جو ہے وہ نہیں پوری کی جا رہی، اور اپنی ہی فوج کو یہ پھنسایا نہیں جا رہا۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ بالکل بھارت اپنی فیس سیفنگ کر رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے اس کو ناکامی کا سامنا ہے، ملک کے اندر سے، ملک کے باہر سے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر دیکھیں اتنا 85 ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہو اور ایک چھوٹا سا یہ جو فوج کا گروپ ہو اور وہ کر رہے ہوں آپریشن اور ان تک کھانا بھی نہ پہنچا سکیں، یہ کل کو سیاچن میں چائنا کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اپنی فوج کو کیسے فیڈ کریں گے؟ ویسے تو وہ کہتے ہیں جی ہم 2 فرنٹ وار لڑیں گے، لیکن اگر ایک چھوٹے سے آپریشن کے اندر بھارتی فوج جو ہے وہ اپنے کچھ جوانوں کو اور کچھ آفیسرز کو کھانا نہیں پہنچا سکتی، وہ مٹی کھانے پہ مجبور ہیں، ان کی سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ اس وقت کیا اثر ہوگا بھارتی فوج کے، کہ ہم اپنے ہی سپاہیوں تک نہیں کھانا پہنچا سکتے۔ اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرا خیال ہے زیادہ تر کیونکہ بھارتی فوج کا اس وقت دھیان ہے پولیٹیکل کلاس کو سیو کرنے میں۔ اس وقت بھارتی فوج کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کا مین فوکس ہے کہ کیسے نریندر مودی صاحب کی سیاسی ساکھ کو بہتر کیا جائے، نہ کہ اپنے رینک اینڈ فائل اور اپنے جنرلز اور اپنے آفیسرز اور اپنے جوانوں پہ فوکس ہوگا۔ تو جب آپ کے جوان ہی تیار نہیں ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ یہ ہو جائے گی اور وہ سائیکولوجیکلی جب وہ لڑنے جائیں گے ان کو پتا ہوگا، تو پھر یہ تو سچویشن ہوگی۔ سو میرا خیال ہے کہ انڈین فوج کے اندر اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز جو ہیں ان کو زیادہ خوش کر رہے ہیں اور اپنی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز پہ کم کر رہے ہیں۔ آپریشن جو پاکستان نے مارکہ حق میں دیکھ لیا کہ انڈین ایئر فورس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کب ان کے جہاز جیم ہو گئے، کب ان کو اٹیک ہم نے کیا، کب ان کے جہاز گر گئے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو مختلف جگہوں پہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری جو انڈین فوج کی جو پریپریشنز ہیں یہ بڑی فلاڈ ہیں، کہ یہ اپنے جوانوں کو، وہ ایئر فورس کے ہوں، وہ آرمی کے ہوں، وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کی کیپیبلٹی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اب انڈین ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا اب ہم نیوی کا سہارا لیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فوج اور ایئر فورس تو دیکھ لی ہے، وہ دونوں ناکام ہو گئے، اب نیوی ہماری کیا کرتی ہے، یہ اس کی طرف آ گئے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین پارلیمنٹ کو اس پہ بات کرنی چاہیے، انڈیا کے میڈیا کو اس پہ بولنا چاہیے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپ ڈیفنس بجٹ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، وہاں پہ تو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو اپوزیشن میں ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے، جو احتجاج کرتے ہیں، ہم نے دیکھا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو بٹھا لیا، پرینکا گاندھی کو بٹھا لیا گیا۔ اب کشمیر کی بات کریں، جہاں کشمیر میں 10 لاکھ فوج ہے، کشمیر بھارتی فوج ہے، کشمیریوں کی زندگی تو اجرن کی ہوئی ہے، لیکن انہیں بھارتی فوجیوں کی بھی زندگی اجرن کر دی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب دیکھیں نا، اگر بھارتی فوجی جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ یہ ہے کہ وہ جہاں پہ آپریشن کرنے جائے گا اس کو بیک اپ پلان ہی کوئی نہیں ہے، اس کی ایویکویشن پلان نہیں ہے، اس کو کھانا کیسے دینا ہے، اور خود یہ آپ دیکھیں نا 1.5 ملین کی فوج ہے، 15 لاکھ کی فوج ہے آپ کی اس خطے کے اندر، تو مطلب آپ اپنی فوج کم کر لیں لیکن ایٹ لیسٹ کوالٹی والی فوج تو رکھیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اور یہ تو وہ خبریں جو سامنے آتی ہیں، جو خبریں سامنے نہیں آتی ان کا کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ مودی صاحب کو کیسے بچانا ہے، پاکستان کے خلاف بات کیسے کرنی ہے، تو جو اندر کھچڑی پک رہی ہے فوج کے اندر اس کی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو فوج 3 مہینے بعد آ کے بتائے اور کہے جی کہ ہم نے بھی پاکستان کے 5 جہاز گرا دیے تھے، اب دیکھیں نا اس فوج کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں کبھی کسی نے کوئی کلیم نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور وہ ایک ایکٹیویٹی کو 3 مہینے بعد بتا رہے ہیں، تو یہ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹیز ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے انہوں نے ایک جو کانسیپٹ ہے فوج کا وہ نیا لے کے آئے ہیں، کیونکہ لوگ اب شاید فوج میں بھرتی نہیں ہو رہے، یہ 3-3 4-4 سال کے لیے فوجیوں کو بھرتی کر رہے ہیں اور بعد میں ان کو زبردستی ریٹائر کر دیں گے۔ اگنی ویر کے نام سے انہوں نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا تاکہ لوگ لمبا عرصہ رہتے نہیں ہیں فوج کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا پیسہ بھی ضائع جائے گا، اتنی مینٹل ہیلتھ سے بھی یہ گزریں گے، سائیکولوجیکلی بھی وہ نہیں کر سکیں گے۔ چائنا کے ساتھ کیسے لڑیں گے کل کو، یہ آن گراؤنڈ کیسے جا کے چائنیز کے ساتھ مقابلہ کریں گے، پاکستان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ خود تو یہ 2 فرنٹ وار کہتے ہیں، اور اگر ایک چھوٹا سا آپریشن کنگ کرنا پڑ گیا
تو سچویشن یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ وہاں پہ سپلائی چین ہی نہیں اپنے لوگوں کو دے سکتے. تو وار تو ایسے نہیں ہوتی وہاں پہ, تو پھر ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوتی, وہ کچھ گھنٹوں کا آپریشن نہیں ہوتا, وہ تو پھر دنوں کی بات ہے. وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. سو میرا خیال ہے کہ اگر بھارتی جنرل جو ہیں, خاص طور پہ آرمی چیف صاحب اور سی ڈی ایس صاحب جو ہیں, وہ اپنی لیڈرشپ کو سے ان کی پولیٹیکل لائف بچانے سے بہتر ہے اپنے فوجی اپنے کامریڈز کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. فوجی ہمیشہ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ فوج نے آخر کار اپنی جو صلاحیت سے آگے جانا ہے. سو انڈین لیڈرشپ کو اس چیز پہ سوچنا ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ آرمی اور ایئر فورس کی ناکامی کے بعد اب نیوی کا سہارا لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیسے جاتی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی محاذ ہو, بھارت کو شبکی کا سامنا ہے. کلگام آپریشن میں بھارتی فوج کی ناکامی, بھارتی ذرائع کے مطابق 12 دن سے بھوکے پیاس سے بھارتی فوجی مٹی کھانے ہیں. کلگام میں 12 روز آپریشن سے دم توڑ گئے ہیں. بھارتی فوجی کو خالی ہاتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی. ضروری راشن اور ساز و سامان پہنچانے میں ناکامی ہے. بھارتی فوجی قیادت بے بسی کی تصویر بن گئی ہے.